Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 757. सोच लिया ग्रीन जमत खाने में मैंने चालू की, लेकिन मैं खाली 50 पाठ पूरे कर सका, और वो गिनान जो इधर के प्रोग्राम में था वो मुझे मिल नहीं सका, वो किताब ले गई। लेकिन ये 50 क्रिया में आज पूरी इधर करता हूँ तो ये कम्प्लीट हो जाएगा। मगर आज नाम से सोच लिया जो कि सदन की सोच शिखामन है, जिसके अंदर इंसान को दुनिया के अंदर किस तरह से नेकी और इबादत से चलना, नहाना धोना, साफ पाक शरीर रखना, टॉयलेट में जाते वक्त हमें पानी यूज करना, हर रोज नहाना, अच्छा खाना खाना, ये सब इसके अंदर क्रिया और बातें हैं। ये जो सोच क्रिया की 50 बातें बाकी हैं, तो 51 लाइन से मैं चालू करता है। हिंद समाकु ना खाए प्राणी भाई, हिंद समाकु ना खाए प्राणी, परमासी रहिए जानिए भाई, परम उपवासी रहिए जानिए। बोटियों चाटियों खाऊं नहीं रे भाई, बोटियों चाटियों खाऊं नहीं, वस्त्र ना पहनूं भाई रे भाई, गड़ियाड़ वस्त्र ना पहनूं भाई। मौलाना हज़रत इमाम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंद तमाकू न खाइए प्राणी, सीरत ज़माने के अंदर ब्रिटिश आज़ादी को जो ज़माना हुआ है, उस ज़माने में हिंद तमाकू पहुंच चुके थे। हिंद हिंदू लोग खाते हैं, हम मुसलमान हिंद नहीं खाते। आपको मालूम है हिंद को गुजराती में वजानी जो कहते हैं। अफगानिस्तान, ईरान और कश्मीर के नजदीक कुछ इलाकों के अंदर हींग होती है। ये हींग जब तैयार होती है, ये किस्म के बीज हैं, और इस हींग को पकाने के लिए गधेड़े के चमड़े में बंद करके इसको रखते हैं। और जो गधेड़ा है, गधा, उसका गोश्त और चमड़ा इस्लाम में हराम है। इसके लिए ये जो हींग है वो गधे के चमड़े में अगर न रखी जाए तो उसके अंदर वो खुशबू नहीं आती कि जो हिंदू लोग खाते हैं। कभी भी किसी हिंदू दोस्त के घर खाने जाओ तो पूछो कि इसमें हींग है, और अगर है तो हमको नहीं खाना चाहिए। मुसलमान हींग नहीं खाते, जिस तरह हम लाज नहीं खाते, डुकर का गोश्त नहीं खाते, इस तरह से हमारे मजहब के अंदर हींग खाने की मनाही है।
دوا کے طور کے اوپر کبھی یوز کیا جائے تو ہو سکتا ہے، اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں کوئی اور دوا کام نہ آتی ہو۔ آخری ہتھیار کے طور پہ ہم ہینگ یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ٹوبیکو ہے وہ بھی پیر نے منع کیا ہے، اور ہمارے اور بھی یونانوں کے اندر تمباکو کے لیے فرمان کیے ہیں۔ ایک جگہ پیر نے بہت برے شبدوں میں تمباکو کو یاد کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہینگ تمباکو نہ کھانے پرانی، ایسی تم ہینگ اور تمباکو کا یوز نہ کرو۔ پرم اپواسی رہیے جانی، پرم اپواسی کہتے ہیں جو روزہ رکھے، اور پرم اپواسی کا مطلب ہے ہر وقت روزے میں رہ رہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا وہ فرمان یاد کرو کہ امام فرمایا کہ رمضان میں تم 30 روزے رکھتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن مومن کا 365 دن روزہ ہوتا ہے۔ یہ ہے پرم اپواسی رہنا۔ 365 دن کا روزہ، یعنی ہم کوئی بد کام نہ کریں، خراب کام نہ کریں، گناہ نہ کریں، اور ہر وقت ہمیشہ اپنے کیریکٹر، اپنے اعمال اور اپنے وچاروں کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ بوٹیوں، چاچیوں، کیوں کھانے نہیں۔ ایک آدمی کھانا کھا چکا ہے اور اس نے کچھ کھانا بچایا، یہ بچا ہوا کھانا، کسی کا کھایا ہوا بچا ہوا کھانا، یہ کہتے ہیں مت کھاؤ۔ اس کو ہم بولتے ہیں ایٹھا کھانا، جھوٹا کھانا۔ کیونکہ جب انسان کھانا کھاتا ہے ہاتھ سے منہ میں ڈالتا ہے، انسان کے منہ کا جو سلیقہ ہے وہ اس کی انگلیوں کو لگا ہوتا ہے۔ اگر وہ پھر کھانا کھاتا ہے تو یہ اس کی منہ کا سلیقہ، انگلیوں کی معرفت اس کے اندر کھانے میں جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئے کہ جو چیپی روگ ہے، تو کبھی تم نے اس کا ایسا جھوٹا کھایا تو تم کو بھی وہ بیماری لگ سکتی ہے، اس کے لیے پیروں نے منع کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ لوگ جو نیچ پرکار کے ہیں، وہ لوگ جو بدماش ہیں، گنہگار ہیں، کرمنل ہیں، جن کے وچار جانور کی طرح ہے، ایسے انسان کا ایسا جھوٹا کھانے سے بھی انسان کے وچار خراب ہوتے ہیں۔ لیکن سگے بھائی بہن، میاں بیوی، باپ بیٹے، ماں بچے جو ایک ہی بلڈ کے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کا ایسا ایسا کھا لے گئے تو اس میں کوئی حرکت نہیں، کہ اگر اس میں ایک شرط ہے تو کسی کو بیماری نہ ہو رہے۔ یہ جو ایسا جھوٹا کھانے کی جو بات ہے یہ بہت پرانی بات ہے، اور اس کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پیروں کے فرمان کے حساب سے اگر کوئی آدمی، لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں آج کو اس میں سے ایسس نکال کے کہہ رہا ہوں کہ اگر 2 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی ایک ہی ساتھ ایسے ٹائم کھانا کھاتے ہو گئے نقد ہو، لیکن ایک آدمی نے کھانا کھا کے چھوڑ دیا ہے تو وہ ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دریار وسطر میں شہروں بھائی، ہندوستان کے اندر ایک جھاڑ ہے، اس جھاڑ کی جو بارش ہوتی ہے، چھال، اس کو پانی کے اندر بوائل کر کے آدمی کپڑا رنگتے ہیں، اس کو کالا رنگ آتا ہے۔ تو یہاں دریار وسطر کا مطلب بلیک کلر کے جو کپڑے ہیں، ہمارے پیروں نے منع کیے ہیں کہ کالے کپڑے پہن کے تم جماعت خانے نہ آؤ، ہمارے اماموں نے بھی منع کیا ہے اور رسول پاک نے بھی منع کیا ہے۔ نبی کریم کی حدیث ہے کہ اہل بیت کے جو دشمن ہیں ان کا رنگ کالا ہے، ان کے فلیش کا رنگ بھی کالا ہے اور وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ نبی نے اشارہ کیا عباسیوں کی طرف۔ رسول اکرم کی وفات کے بعد جو 4 خلیفہ ہوئے، یہ 4 خلیفوں کے بعد بنی امیہ کی خلافت شروع ہوئی کہ جو لگ بھگ 90 برس تک چلی، اور اس کے بعد امام جعفر صادق کے زمانے کے اندر بنی امیہ کو ہرا کے، مار کے، قتل کر کے
عباسیوں نے راج قائم کیا اور یہ عباسی خلافت کا زمانہ تھا. ان عباسیوں نے بنی ہاشم کی مدد لی، مگر بعد میں یہ لوگ بنی ہاشم کے دشمن ہوئے. بنی ہاشم مولا کی فیملی کو کہتے ہیں. رسول اکرم جو ہیں وہ بنی ہاشم ہیں، اہل بیت ہیں وہ بنی ہاشم ہیں، پنچم پاک ہیں وہ بنی ہاشم ہیں. اور انہوں نے عباسیوں نے بنی ہاشم کے ساتھ دوستی کر کے ان کو مارنا شروع کیا. اور رسول اکرم نے 100 برس پہلے اس بات کے لیے پیشین گوئی یعنی فورکاسٹ کیا تھا کہ بنی ہاشم جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا فلیگ بھی کالا ہوگا اور ان کی یونیفارم اور کپڑے بھی کالے ہوں گے. اور حقیقت میں عباسیوں کا لگ بھگ 600 سے 700 برس تک عباسیوں نے خلافت کی. ان کا فلیگ کالا تھا. نبی کریم نے کالے کپڑے پہننے کے لیے منع کیا اور ہمارے اماموں نے بھی منع کیا. یہ چیز آہستہ آہستہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے ہمارے بہت سے بھائی بہن کالے کپڑے پہن کے جماعت خانے کے اندر آتے ہیں. اس کی اجازت نہیں. اگر نہیں پتا تو آج آپ سن رہے ہو. مولانا امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ کو ایک آدمی نے مہمانی کے اندر کچھ چیزیں پڑی تھی، اس کے ساتھ ایک گھڑیال بھی تھی، بہت قیمتی گھڑیال تھی، لیکن اس کا جو وہ پٹا تھا وہ کالا تھا. مولانا نے فرمایا کہ یہ اٹھا لو، میں کالی چیزیں نہیں قبول کرتا. مولا بہت ناراض ہوتے تھے کالے کپڑوں کے لیے، اور خصوصاً طور پہ ہمیں جماعت خانے میں تو بالکل نہیں پہننے چاہیے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض جماعت خانوں کے اندر گھنٹاٹ پہ بیٹھنے والے، خاص طور پہ لڑکیوں عورتوں کے اندر یہ عادت بہت ہے، وہ اپنے آپ کو خوبصورت زیادہ دکھانا چاہتے ہیں. یہ بات کب بھی آپ کو کسی پارٹی میں کرنی ہے تو بھلے، لیکن جماعت خانے میں نیاز اور گھٹاٹ اور دعا اور تصویر کے اندر بھی کالے کپڑے پہن کے آتے ہیں. میں کبھی مفتی کی گادی پہ بیٹھا ہوں تو میں ایسے کوئی اجازت بھی نہ دوں کہ تم دعا پڑھاؤ یا تصویر نکالو. جو چیز ہمارے امام نے اور چیز نے ہمیں منع کی ہے، اس چیز کو کرنے میں ہمیں کون سی خوشی ہو سکتی ہے؟ یہ چیز بری ہے، یہ انہوں نے ہمیں منع کیا ہے. پندرہ 20 دن بول بول کے گلا خراب ہوا ذرا. اپواس بھرت آلس نہ کریے، پہاڑ پکڑی پوجا نہ کریے. اس قدر دن فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو، اپواس رکھو، ورت رکھو، ورت کہتے ہیں کوئی ٹیک رکھنا، تو اس کے اندر آلس نہ کرو، سستی نہ کرو. اپواس کہتے ہیں روزے کو، ورت کہتے ہیں ٹیک کو. اگر شکر والی بیچ آئی ہے تو یہ اپواس ہے. لیکن ہمارے میں سے بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں کہ جو ساتویں کا روزہ رکھتے ہیں، مولا کا روزہ جس کو کہتے ہیں، وہ ورت ہے، وہ ٹیک ہے. آپ کو خوشی پڑے رکھو، خوشی پڑے نہ رکھو، لیکن کبھی آپ نے ٹیک لی ہے کہ میں ساتویں کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی تو رکھنا چاہیے. اسی طرح شکر والی بیچ جو ہے ہمارے مذہب کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ اپواس ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ اپواس اور ورت رکھنے میں تم آلس نہیں کرنا. اور پہان کہتے ہیں پتھر کو، اور جھاڑ پتھر پان وغیرہ جو ہیں ان کی کبھی بھی پوجا نہیں کرنا، یعنی بت پرستی، مورتی پوجا نہیں کرنا. بہت سے ہمارے بھائی بہن اب وہ چیز گھٹتی بھی جاتی ہے. حضرت امام کی فوٹو ہوتی ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آنکھیں بند کر کے اس کو اپنا ایک عشق مان کے جو کرتے ہیں، وہ چیز بھی ہمارے مذہب میں غلط ہے. میں لگ بھگ 40-42 برس سے جماعتوں کے اندر واعظ کرتا رہا، اور میں نے ہمیشہ اس بات کے لیے جماعت کو عرض کی کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ باطنی نورانی مذہب ہے. ہمارا تعلق، ہمارا سبب حضرت امام کے نور کے ساتھ ہے. ہم تو حضرت امام کے شریر کی بھی پوجا نہیں کرتے. تو یہ پتھر پانی اور یہ جو ہماری مورتیاں وغیرہ ہیں یہ کوئی پوجا کی چیز نہیں، لیکن امام کے فوٹو کی عزت کرو، کیونکہ وہ ہمارے مولا کی پکچر ہے.
اس فوٹو کی بھی ادبی نہیں ہونی چاہیے. اور فوٹو ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ قسم کی ہمیں ریمائنڈر ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے. یہ ایک پریم اور محبت کی بات ہوتی ہے. فوٹو رکھنا اچھی چیز ہے، لیکن فوٹو کی عبادت کرنا یا اس کو ورشپ کرنا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جانا، تو یہ ہندوؤں کی باتیں بھی یہی ہیں. مسلمان بھی ایسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. جب حج کرنے کے لیے مسلمان جاتے ہیں تو وہ ایک پتھر نہ بولتا ہے نہ چالتا ہے، اس کا ڈارک براؤن رنگ ہے، کالا دکھتا ہے. اس پتھر کو کالا پتھر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہی وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں مکہ کے اندر لگا ہوا ہے. حاجی لوگ جب جاتے ہیں تو اس پتھر کو چومتے ہیں. تو پتھر کو اگر چوما جاتا ہے اور ان لوگوں کو اس میں کوئی شکایت نہیں، تو محض ہم پوجا نہیں کرتے، پھر بھی اپنی جماعت خانے یا گھروں کے اندر ہم نے جو حضرت امام کی فوٹو رکھی ہیں تو ان فوٹو کی ہمیں عزت کرنے کے اندر کوئی روکتا نہیں. مولا کی فوٹو کی بے ادبی اور ڈس رسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے. کبھی بھی زمین سے اوپر امام کی فوٹو مت رکھو. ہم اس کی پوجا نہیں کرتے لیکن اس کی ادب کرتے ہیں. لیکن ہم اسماعیلیوں نے کبھی بھی پتھر کی یا پانی کی یا جھاڑ وغیرہ کی یا کسی اور چیز کی پوجا نہیں کی. ہمارے مذہب کے اندر اس بات کو منع کیا گیا. فوٹو کی بات نکلی تو ایک بات آپ کو میں علم کی بات بتاؤں. ہو سکتا ہے کبھی کسی مسلمان بھائی کے ساتھ فوٹو کی سبندی آپ کی کچھ بات ہوئے تو یہ بات آپ کو یاد رہے. حدیث شریف کے اندر نبی کی جو ٹریڈیشنز ہیں اس کے اندر سے ایک حدیث کی رپورٹ ملتی ہے. حدیث میں ایسا ہے کہ رسول خدا کو جبریل امین ایک دن آئے اور انہوں نے نبی کو ایک پکچر دکھائی کہ اے نبی، اس عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہوگی، اور وہ بی بی عائشہ تھی. میں نے آپ کو یہ بات سنی حدیثوں میں سے، سنی سورسز میں سے بتائی ہے، لیکن ہم اسماعیلی نہیں مانتے اس بات کو. یہ سنیوں کے لیے ہے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے سکھائی کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی سنی بھائی آپ کے ساتھ اس بات کے لیے ہوئے کہ تم آغا خان کو یہ مانتے ہو وہ مانتے ہو پوجا کرتے ہو، تو اس کو کہو کہ ہم آغا خان کی پوجا نہیں کرتے. ہم آغا خان کے اندر جو اللہ کا جو نور ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں، کیونکہ آغا خان جو ہے وہ اولی الامر ہے. اور تم اور تمہاری کتابوں کے اندر کہ نبی صاحب کو بھی پکچر دکھائی گئی. مجھے معلوم نہیں کہ جبریل امین کون سا کیمرہ لے کے آئے تھے، لیکن نبی کو پکچر دکھائی ہاتھ کے اوپر. تو مولوی عزت کی نظر کرنا ہے کہ پتھر اور جھاڑ وغیرہ کی پوجا کبھی نہیں کرنا. میری تھاپن رکھوی جانی وقت ویلا نہ چوٹیاں پرانی. میری تھاپن، تھاپن کہتے ہیں کوئی چیز کے اندر ہم اپنا کیپیٹل لگائیں، انویسٹ کریں. میری تھاپن کون سی؟ کسی بھی گندے کام میں پھر ایسا کام کہ جو مذہب کے خلاف ہے اس میں انویسٹمنٹ مت کرو، اس میں اپنا پیسہ مت لگاؤ کہ اس کی آوک کھاؤ. بعض ایسے آدمی ہیں جو کام کاج نہیں کرتے اور اپنے پیسے کو لوگوں کے اندر ہائی انٹرسٹ کے اوپر دیتے ہیں، یہی ان کی آوک ہے. یہ بھی میری تھاپن ہے اور چیزوں نے اس چیز کو منع کیا ہے. ہاں آپ کام کاج کرتے ہو اور پیسہ بچا کے بینک میں رکھا ہے اور بینک کا بیاج ملتا ہے، اس کے اندر انکم ٹیکس نکالو، درسن نکالو، کھاؤ پیو، یہ حلال ہے، اس میں کوئی چیز خراب نہیں. لیکن پیورلی اپنے پیسے کو انٹرسٹ میں لگا کے اس انٹرسٹ کے اوپر ہی ہم اپنی مینٹیننس کریں، یہ چیز منع کی گئی مذہب کے اندر اور امام نے بھی منع کی ہوئی ہے. تو پھر فرماتے ہیں میری تھاپن میں راتری جانی وقت ویلا نہ چھوٹی پرانی. یہاں وقت ویلا کا مطلب جماعت کرنے کا ٹائم، دعا پڑھنے کا ٹائم، عبادت کرنے کا ٹائم. ہماری مذہبی کریا کرم
ہمارے مذہبی جو فرض اور ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز ہیں اس سے وقت کو چوکنا نہیں. حضرت امام فرماتے ہیں کہ تم کہاں بھی ہو جدھر بھی دعا کا اگر ٹائم آ گیا ہے تو تم اپنی دعا پڑھ لو, موٹر میں پڑھ لو, چلتے چلتے پڑھ لو, کدھر بھی ہو. اور حضرت امام نے ابھی تھوڑا خلاصہ کیا 2 مہینے پہلے اسٹیج کے اندر ماں باپ فرمایا تم ایسی جگہ ہو کہ جہاں تم دعا بھی نہیں پڑھ سکتے, تم کسی ریسٹورینٹ میں کام کر رہے ہو, تم کو یونیورسٹی کی کلاسز میں ہو کہ جہاں تم بیٹھ کے دعا نہیں پڑھ سکتے, تو کم از کم اپنے دل کے اندر دعا کا وقت آئے نا تو یاد کر لو یا مولا دعا کا وقت ہے, میں نیت کرتا ہوں دعا کی. ماں باپ فرمایا اس کے بعد ارلیسٹ ٹائم جو تم کو ملے اپنی دعا پوری کرو. لیکن ایگزیکٹلی دعا کے ٹائم کے اوپر کبھی 7 کا ٹائم ہے یا 7:30 کا ٹائم ہے, 5-10 منٹ آگے پیچھے ہونے میں کوئی حرکت نہیں, مگر دعا کے ٹائم میں ودن 15 منٹ اپ اینڈ ڈاؤن آپ اپنی نیت کر کے مولا کو یاد کر سکتے ہو. مرشد فرماتے ہیں کہ وقت لیلا کو تمہاری جو دھارمک فرض ہیں اس کے وقت کو, اس کی پنکچوئلٹی کو یا اس کی ریگولیرٹی کو کبھی خراب مت کرو. جبکہ جا بھائی ورنہ پھر سے کھاگے مہاتے تاپ. اچھی نصیحتیں ہیں ہمارے شریر میں, ہمارے خیال میں, ہماری آتما میں. ان نصیحتوں کے عمل کرنے سے ہماری لائف میں فرق پیدا ہوتا ہے. فرمایا عمل میں جتنے تھا ایک قطار بیٹھ کے, ایک آسن لگا کے, جم کے بیٹھ کے تم جات جب وہ یہ بیت الخیر کی عبادت کی بات کرتے ہیں, ان کو ایک آسن لگاؤ اور بالکل انڈسٹرب ہو کے باہر کے تمام خیالوں کو چھوڑ کے تم بیٹھو اور بیت الخیال کا جات جپو. منکر سے کھادے مہاپا, بغیر پھر سے ہوئے کھانا مت کھاؤ, یہ گناہ ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کئی لوگ ہیں سپریے میں کھانا پکایا, جو کوکنگ پاٹ ہے آپ نے اس میں کھانا پکایا, فرائی پین کے اندر آپ نے آملیٹ بنائی, تو پھر کہتے ہیں جس چیز میں تم نے پکایا ہے وہ شکریہ کے فرائی پین کو ڈائریکٹلی ٹیبل پہ یا زمین پہ رکھ کے اس میں کھانا مت کھاؤ, اس کو کوئی جدید پلیٹ میں نکالو اور جتنا چاہیے اتنا نکالو تاکہ وہ ایٹھا نہ ہوئے, خراب نہ ہوئے. شکریہ میں ہاتھ ڈال کے مت کھاؤ, یہ اچھی عادتیں ہیں, ان کے اندر بھید بھی ہیں. جنہیں پرانے زمانے کے اندر آج کل کی طرح بہت ایڈوانس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم کو ایسے شکریہ کوکنگ پاٹس اور فرائی پینس وغیرہ ملتے ہیں کہ جو اسپیشل دھاتو یا اسپیشل کوئی میٹل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. پرانے زمانوں کے اندر گھر بار بڑے تھے, فیملیاں بڑی تھیں, جب وہ کھانا پکاتے تھے تو بڑے شکریہ ہوتے تھے کہ جس میں 10-20 جنے کھانا کھاتے تھے. اب اس کے اندر ڈائریکٹلی جو کھانا شروع کر دے رہے تو یہ سارا کھانا ایسا ہو جائے, جھوٹا ہو جائے, تو پھر نے اس کے لیے منع کیا ہے. پھر بھی کبھی آپ سنگل ہو تو بھی ایسا مت کرو, فرائی پین میں کوئی چیز بنا کے اس کو پلیٹ میں ڈال کے کھاؤ, یہ گڈ مینرز بھی ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے پیروں نے ہم کو کیسی کیسی باتیں سکھائی ہیں. لالچ پیاری نہ کریے بھائی, ماتا جان تمہیں وڈیری ہو جائی. لالچ نہ کرو, گریڈی نہ بنا. لالچ پیاری نہ کریے بھائی, لالچی مت بنا. اور جو تمہاری بڑی بھابھی ہے اس کو ماں کی طرح عزت کرو. تمہارے بڑے بھائی کی جو بیوی ہے اس کو ماں کی طرح, بڑی بھوجائی ہے اس کو ماں کی طرح عزت کرو. ہندوؤں کے اندر ایک خرابی ہے, انڈین سوسائٹی کے اندر بعض دفعہ دیور اور بھابھی کے تعلق ہو جاتے ہیں, کنیکشن ہو جاتا ہے,
اور بہت اس کے اندر زنا اور وچار اور ایڈلٹری ہو جاتی ہے. ہمارے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر خصوصی اور اسماعیلی مذہب کے اندر یہ بات ہے کہ ہم اپنے وڈیلوں کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم کو تو یہ کہا گیا کہ اپنی بیوی کے سوا جتنی بھی دوسری دنیا کی عورتیں ہیں ان کو ماں بہن سمجھا جائے، مگر یہ پرٹیکولر اس لیے کہا گیا ہے کہ بھابھی اور دیور کا جو رشتہ ہے وہ بہت نزدیک کا رشتہ ہے. بھائی کبھی باہر چلا گیا ہے تو بہت دفعہ گھر کے اندر دیور ہوتا ہے تو اس کی نظر خراب نہیں ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی بڑی جو بھابھی ہے، بھائی کی وائف، اس کو ماں کی طرح سمجھو، اور کبھی تمہارے چھوٹے بھائی کی جو عورت ہے تو اس کو تم اپنی بہن یا بیٹی کے طور سے مانو. ماتا جانی تمہیں وہ دیری بھوجائی سنگت لیا آلو نہیں پگڑی وانسی نہ باندھوی بھائی. نیچی نظر کر کے نیچی سنگت، وہ آدمی کہ جو نیچ ہے، نیچ انسان ہے، خراب ہے، بدماش ہیں، جن کے آچار وچار اچھے نہیں ہیں، کرمنل ٹائپ کے ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، اور بھی ان کے اندر پرومسکس لائف جیسی چیزیں ہیں. پھر کہتے ہیں ان کی دوستی مت کرو، کیونکہ ان کی دوستی کرنے سے تمہارے آچار وچار خیال وغیرہ وہ خراب ہو جائیں گے، تمہارا کریکٹر خراب ہو جائے گا، تمہاری گھر عبادت بندگی کے اندر نقصان ہوگا. تو فرمایا کہ نیچ انسان سے سنگت دوستی نہ کرو. سنگت دوستی ایک بڑی پاورفل چیز ہے. ہمارے گنانوں کے اندر، مولا کے فرمانوں میں، ہمارے پاک نبی کی احادیث کے اندر، قرآن شریف کے اندر، ہمارے وڈیلوں بزرگوں کی کہوتوں کے اندر یہ ہمیشہ نصیحتیں آتی رہتی ہیں. دنیا کے تقریباً ہر مذہب نے نیچ آدمی کی سنگت دوستی کرنے سے منع کیا ہے. اس کی دوستی کرو جو تمہارے جیسا اچھا ہوئے، اس کی دوستی کرو جو تم سے بھی اچھا ہوئے، اس کی دوستی کرو کہ جس کی دوستی سے ہمیں فائدہ ہوئے، اور اس کی دوستی کرو کہ جو تمہارا ہاتھ پکڑے، تمہیں نیک رستے کے اوپر لگاوے. دوستی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے جیون میں، اور ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست ہونا چاہیے. مولانا مرتضی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک اچھا دوست ضرور ڈھونڈنا چاہیے، لیکن اچھا دوست قسمت سے ملتا ہے. یہاں قسمت کا مطلب محنت کرنے سے ملتا ہے، اور جب ایک دوست ملتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھی طرح آنیسٹی کے ساتھ رہنا چاہیے، دوست کے ساتھ دغا نہیں کرنا چاہیے. پاگڑی وانسی نہ پہنیے بھائی. پرانے زمانے پیر کے زمانے میں ٹوپیاں کم تھی، لوگ عام پاگڑی پہنتے تھے. تو جو ٹوپی بھی پہنے یا پاگڑی پہنو تو وانسی کا مطلب چیری کر کے اس کو ایسا باندھتے ہیں. اس میں پتہ ہے کیا بڑائی اور مغروری پیدا ہوتی ہے. انسان کے دل کے اندر ایسا ہوتا ہے میں کیسا اچھا لگتا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں. آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مونچھیں مروڑتا ہے، داڑھی ٹھیک کرتا ہے، پگڑی وانسی کرتا ہے، اس کے دل میں بڑائی آ جاتی ہے، پرائڈ آ جاتا ہے. یہ چیز اچھی عادت نہیں. 65واں پاٹ ہے. آر پری کے نہ کرگی روشی پڑوسی میں رکھو کرتا رکھے کرتا دکھی. تیری میری ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. ایک کو کہا کہ وہ ہے نا وہ تمہارے لیے ایسا بولتا تھا، اس کو کہا کہ وہ تمہارے لیے ایسا بولتا تھا. یعنی ادھر ادھر آگ مت لگاؤ. پیر فرمایا یہ بہت ہی بری چیز ہے. اس کے لیے رسول خدا اور اکبر اللہ جو ہے اس نے اپنی کتابوں میں، قرآن پاک میں، حدیثوں میں، ہماری مولا نے ہماری اور شاستر جنانوں فرمانوں میں اس چیز کو بہت ہی برے شبدوں میں یاد کیا ہے. جو آدمی ادھر ادھر کرتا ہے، لگائی لگائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. کسی کا بھائی گزر جائے اس کی لاش کو کاٹ کے کوئی گوشت کھا سکتا ہے؟
اللہ فرماتا ہے کہ جو لگائی لگوئی کرتا ہے، جو دشمنی پیدا کر دیتا ہے اور غیبت کرتا ہے تو وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ بہت سے جھگڑے دنیا کے اندر اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جو ہمارے کام میں زہر بھر دیتے ہیں، سنا تم نے وہ فلانا ہے نا، وہ کل میرے کو تمہارے لیے ایسا کہہ رہا تھا، حالانکہ یہ جھوٹی بات ہے، اور یہ آدمی جب ادھر جائے گا تو اس کو میرے مطابق کہے گا اور ابو علی تمہارے لیے ایسا بولتا تھا۔ تو ہمارے دونوں کے دل جو ہیں آپس کے اندر خراب ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو نفرت اور حیث کی نظر سے اور شک اور ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھیں گے۔ اس طرح انسانوں کے دل جدا ہو جاتے ہیں۔ بہت سی عورتیں دوسری عورتوں کے متعلق، ان کے شوہروں کے متعلق باتیں چیتیں کر کے میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کر دیتی ہیں۔ بہت سے بھائی ہیں وہ بھائی بھائیوں کو جدا کر دیتے ہیں، باپ بیٹے کو جدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے مذہب کے اندر، اس کو بہت ہی برا کہا گیا ہے، کنڈیم کیا گیا ہے، اس کو گناہ مانا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم چاری چگڑی نہ کرو اور پڑوسی کے ساتھ کبھی بھی دشمنی نہیں رکھنی، کیونکہ تمہارا امیڈیٹ ہیلپر جو ہے وہ تمہارا پڑوسی نیبر ہے۔ اپنے نیبر کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھو اور اس کو کبھی دکھی نہیں کرو۔ نبی کریم نے پڑوسی کے لیے بہت حکم فرمائے ہیں۔ اتنی دفعہ گھڑی گھڑی اپنی وعظوں کے اندر نبی یہ فرمان کرتے تھے پڑوسی کے لیے۔ تو ایک دن رسول اکرم فرمایا، مجھ کو پڑوسی کے حق کے لیے اتنا کہا گیا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید اللہ کہہ دے گے کہ تمہاری ملکت کے اندر تمہارا پڑوسی جو ہے وہ وارثدار ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ پڑوسی کا بہت دھیان رکھو، چاہے وہ کوئی بھی قوم کا ہو رہے، اس کو دکھی مت کرو۔ وشواس گھات کے کروی نہیں، پڑی جڑی وستو کے لیوی نہیں۔ کسی آدمی نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا، اس کو کبھی خراب مت کرو، اس کے ساتھ کبھی دغا مت کرو۔ جو ٹرسٹ ہے اس میں ڈس آنیسٹی نہیں ہونی چاہیے، چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ وشواس گھات جو ہے اس کو چیٹنگ کہتے ہیں۔ پھر نے اس چیز کو بہت برائی سے منع کیا ہے، اور قرآن شریف کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ تم چیٹنگ نہ کرو۔ تمہارے اوپر اگر ٹرسٹ رکھا گیا ہے تو اس ٹرسٹ کو پورا کرو۔ اس کو عربی زبان کے اندر امانت کہتے ہیں، اور امانت کی جو پلورل ہے وہ ورڈ ہے امانات۔ ہمارا جو 5واں پاک ہے اس کے اندر اللہ نے ہم کو امانت کے لیے خیال کھینچا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، ڈس آنیسٹ مت بنو، کیونکہ اس نے تم کو ایک ٹرسٹ دیا ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور خدا نے جو تم کو امانت دی ہوئی ہے اس کے اندر تم ہیر پھیر کرتے ہو اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہ آیت جو ہے وہ دسمند اور ہماری مذہبی ڈیوٹیوں کی طرف ہے۔ خدا نے ہمارے اوپر یہ فرض ڈالا گیا اور یہ ہمارے اوپر اس نے ٹرسٹ کیا ہے کہ تم کھاؤ پیو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو، کیونکہ ہم نے بیعت کی ہے، پرومس دیا ہے، اور پرومس کر کے جب ہم توڑ دیتے ہیں تو ہم نے دغا بازی کی، چیٹنگ کی، خدا کے ساتھ ہم نے دھوکہ کیا۔ مرشد فرماتے ہیں کبھی بھی کسی کے ساتھ وشواس گھات نہ کرو۔ اگر تم نے پرومس کیا ہے، تم کو نقصان بھی ہوتا ہے تو بھی اپنے پرومس کے اوپر کھڑے رہو۔ یہ اچھے ایماندار مومن کی نشانی ہے۔ پڑی جڑی وستو کے نہیں لے لینا ہے۔ آپ رستے کے اوپر جا رہے ہیں، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا کے کھیسے میں مت رکھو، اس سے تمہارا حق نہیں۔ کسی بھی کوئی چیز ملے تو وہ چیز کو اس کے مالک کو واپس کر دو۔ اگر اس کا مالک نہیں ملتا تو نبی فرماتے ہیں کہ پولیس میں دے دو، گورنمنٹ کو دے دو کہ میرے کو یہ چیز ملی ہے۔ پھر پولیس کھا جاوے یا اس کے مالک کو پہنچا دے گے، وہ پولیس کا کام، لیکن آپ خدا کے دربار کے اندر بالکل سچے ہو گئے۔ ایک جگہ میں نے دیکھی، سعودی عربیہ کے اندر کبھی آپ کے کھیسے میں سے پرس گر جائے وہ ادھر ہی پڑا رہے گا،
کوئی اس کو اٹھائے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی نے اٹھا لیا اور پکڑا گیا تو سعودی لا کے حساب سے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتے ہیں، جیسے چور کی سزا ہوتی ہے۔ تو دنیا کے اندر اس قسم کے بہت سے بناؤ بنتے رہتے ہیں۔ کئی آدمی کسی کے گھر میں مہمان کے طور پہ جا کے رہتے ہیں یا پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہتے ہیں اور پھر ادھر کی چیزیں اٹھا کے چوری کر لیتے ہیں۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ایک پینسل تک بھی کسی کی چوری نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی چیز اگر لینی ہی ہے تو اس کے گھر کی اجازت لے کے لو کہ بھائی مجھ کو یہ چیز چاہیے، کیا تم مجھ کو دے سکتے ہو؟ وہ کہے لے جاؤ تو خوشی کے ساتھ لے جاؤ، حق ہو گیا۔ لیکن کسی بھی آدمی کی ملکت کی کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر، رضا کے بغیر نہیں لینی چاہیے۔ کہ جانا پاڑی جانی ادھار اچھینو نہ راکھیے پرانی۔ اب کیسا تعجب لگتا ہوگا کہ پیروں نے ہماری لائف کی کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ہمارا دھیان کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کہنے جال نہ پاڑی جانی، کسی کے لیے جال مت بچھاؤ۔ جال بچھانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کسی آدمی کو ٹریپ کرنا، کسی آدمی کے پیچھے جاسوسی کر کے اس کو پھنسا دینا، اس کا ویک پوائنٹ ڈھونڈ کے اس کو دکھ میں ڈال دینا، یہ جال پھیلانے کی بات ہے، ٹریپ کرنے کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ چیز اچھی نہیں، ایسا مت کرو۔ اور ادھار اچھینو، کسی کے پاس لے آؤ تو اس کو واپس کرو۔ کبھی کسی کے پاس سے تھوڑا سا نمک بھی لے کے آئے ہو تو یہ نمک بھی جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو واپس کرو۔ کسی سے ادھار لیا ہوا ہے، اس کو کبھی نہیں دیا تو یہ چیز آپ کو موت کے وقت دکھ دے گی۔ آج ہی میں ایک جگہ میں تھوڑا سا لیکچر کر رہا تھا تو میں نے اس بات کے لیے دھیان کھینچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں جب کوئی آدمی آ کے یہ کہے کہ یا نبی میرا باپ گزر گیا، میرا بھائی گزر گیا یا میرا سگا گزر گیا، آپ چل کے فاتحہ پڑھ دو، دعا کرو، تو نبی صاحب پہلا کوشچن یہ کرتے تھے کہ اس آدمی کے اوپر کسی کا لینا ہے، ادھار ہے؟ اگر وہ کہہ دے گے نہیں یا نبی اس کے اوپر کسی کا لینا نہیں ہے تو نبی جاتے تھے فاتحہ پڑھتے تھے۔ اگر وہ کہہ دے گے کہ ہاں یا نبی اس کے اوپر کچھ آدمیوں کا لینا باقی ہے تو نبی فرماتے تھے کہ تم اس کے بیٹے بھائی جو کچھ بھی ہو، تم یہ آپس کے اندر ایگریمنٹ کرتے ہو کہ تم اس کا لینا چکا دو گے؟ تو وہ کہے ہاں یا نبی میں اس کا ادھار چکا دوں گا قرضہ۔ تبھی بھی نبی صاحب جا کے اس کی میت سے فاتحہ پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی میت کا قرضہ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا یا اس کے بیٹے کہہ دیں کہ ہماری شکتی نہیں یا اس کی اتنی ملکت نہیں، تو نبی صاحب اس کے جنازے پہ جا کے دعا نہیں کرتے تھے، فاتحہ نہیں دیتے تھے۔ فرمایا کہ یہ قرضہ چھوڑ کے مر گیا ہے، اس کو میں سفارش نہیں کروں گا، ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ تو کسی سے ہم نے ادھار لیا ہے اور ہم نے اس کو نہیں دیا، ہمارے بہت سے لوگوں کی یہ عادتیں ہیں، اچھینا لے آتے ہیں اور وہ پھر بھرپائی نہیں کرتے، اور جس کا ہم نے قرضہ لیا ہے وہ کئی دفعہ فون کرتا ہے، بلاتا ہے، اور اگر عادت یہ ہو جاتی ہے کہ اس آدمی کو دیکھ کے ہم بھاگ جاتے ہیں کہ معلوم نہ کریں۔ آپ کو ایک گنان کا پاٹ سنا جو ریست کا گنان ہے، لون پامینا صاحب لکھالے سے، لون پامینا صاحب لکھالے سے، پیارے کم کری اتر سمے دیشو جگے سر، رس گرو نام گتی نہ ہوئے جی۔ لون پانی کا تم نے کتنا لون کھایا، لون کہتے ہیں سالٹ کو، کتنا تم نے سالٹ کھایا، کتنا تم نے پانی پیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنی مائنیوٹ چیزوں کا بھی خدا حساب مانگے گا۔
تو جب ہم نے کسی کا قرضہ اٹھایا اور وہ قرضہ نہیں بھرا اور اس کا کھانا اس آدمی کا حق میرے پیٹ میں رہ گیا ہے، خدا نجات نہیں دے گا، اور اس آدمی کا یہ قرضہ بھرنے کے لیے ہماری اسماعیلی طریقے کی تھیوری کے حساب سے اس کو دکھ اٹھانا پڑے گا، واپس بھی آنا پڑے گا، یا اور طریقے سے خدا اس سے بھرپائی کروائے گا، مگر قرضہ چھوڑا نہیں جاتا۔ ہمارے مذہب کے اندر ایک طریقہ نکالا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص گزر جاتا ہے تو ہم جماعت خانے کے اندر اناؤنس کرتے ہیں، الحمدللہ فلانا آدمی گزر گیا۔ کسی بھی آدمی کا اس نے منے وچنے کرنے من دکھ کیا، کچھ گناہ کیا، تو آپ اس کو بڑا دل رکھ کے معاف کر دو، اور اگر جس کے اوپر اس کا کچھ نکلتا تھا اس آدمی نے جس کا نکلتا ہے کبھی نکلنے والے کے اوپر جو کچھ بھی نکلتا ہے معاف کر دیا تو خدا پھر اس کو بخش دیتا ہے۔ لیکن پھر فرمایا ہے کہ کسی کا اچھینا لیا، ادھار لیا تو اس کو واپس دو۔ پر کو دھن لئی بھاگوں نہیں پتر تھینے دیوں سہی۔ کسی کا دھن لے کے، کسی کا حق لے کے، چوری کر کے، ڈس آنیسٹی کر کے یا دغا فریب کر کے ہم نے کسی کا حق لے کے اور بھاگ گئے۔ بھاگ جانے سے دو مطلب ہوتے ہیں، یا تو مکر گئے، میں نہیں لیا، مجھے نہیں پتا، حالانکہ کھایا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا بھاگنا ہے، اور یا گان چھوڑ کے بھاگ گئے کہ اس کو پتا نہ لگے کہ میں رہا ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ پتر تھینے دیوں سہی، تم کو واپس جنم لے کے وہ چیز کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں پتر پیدا ہو جائے، یا وہ باپ بنتے، یا کسی بھی طریقے سے، یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کبھی باپ دیتے ہیں کبھی پتر دیتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ تم کو دینا پڑے گا۔ گاڑنا دیجے جانی مورکھائی پنانا راکھیے پرانی۔ کسی کو گالی مت نکالو۔ گالیاں دو قسم کی ہیں، ایک گندی بھونڈی گالی ہے، کسی کو بدنام کرنے کی، اس کو لوگوں کی نظر میں نیچا پاڑنے کی، بدنام کرنے کے لیے ہم گالی نکالتے ہیں، یہ گالی بہت بری چیز ہے۔ لیکن اپنے کسی چھوٹے بچے کو، چھوٹے بھائی کو ماحول میں پیار سے کبھی دبا کہہ دیا، بچہ ہے اور وہ اچھے کچھ کھیل تماشے کر رہا ہے، باپ کچھ ہوتے اس کو پیار سے بلاتا ہے، اے گدھڑے ادھر آ، تو یہ گالی نہیں ہے۔ گالی کا مطلب ہے کسی کو بدنام کرنا، گالی کا مطلب ہے دوسروں کی نظر میں کسی کو نیچے ڈالنا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ تم کسی کو گالی مت دو اور مورکھ پنوں نہ رکھیے پرانے، اسٹوپڈ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مورکھ بھلی ولن اپنی لائف میں نہیں ہونی چاہیے، عقل سیکھنے کی باتیں ہمیں کرنی چاہیے، اور عقل سیکھنے سے لوگوں کے جو بڑے لوگ ہیں، جو علم والے ہیں اور دھیرج والے ہیں، ایکسپیرئنس والے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھو اور ان کی سکھامن وغیرہ سیکھو تو آدمی کے اندر عقل آتی ہے، احمق پن گھٹتا جاتا ہے۔ احمق پن کی آپ کو ایک بات سنا، یعنی مورکھ پن کیا ہے؟ ایک بڑے آدمی، امیر آدمی کو ایک نوکر کی ضرورت تھی، تو کوئی ایک آدمی ایک نوکر لے آیا، اس کا ہی کوئی نوکر ایک دوسرے کو لے آیا۔ شیخ نے پوچھا کبھی نوکری کی ہے؟ کہ ہاں شیخ فلانے کی نوکری کی ہے۔ اچھا تمہارا کام یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو تم کھڑے رہو، پنکھا کرتے رہو تاکہ مکھیاں نہ آئیں، اور جب ہم کو کوئی چیز کی ضرورت پڑے تو ہم کو وہ دیا۔ بھلے صاحب پنکھا لے کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ باہر کے مہمان بھی آئے تھے، نیچے سفرے بچھا کے کھانا کھایا جاتا تھا، نمک کی ضرورت پڑی تو جو شیخ تھا اس نے اس نوکر کو کہا جاؤ تھوڑا نمک لے کے آؤ۔ بھلے صاحب پنکھا رکھا، کچن میں جا کے ہاتھ کے اوپر تھوڑا نمک لے کے آیا۔
आ तो गया, लेकिन सेठ को बुरा लगा। जब मेहमान चले गए तो उसको बुलाया, बेवकूफ, नमक मांगा है तो तुम्हारे हाथ में दिया, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, मैले हैं, कोई चीज मांगी जाए तो प्लेट में रख के लाओ, ये क्या मूर्खपना है। कहता साहब तौबा करता हूँ, दूसरी दफा ध्यान रखूंगा। चलो सेठ ने जाके आराम किया, 1-2 घंटे के बाद उठा, इसको बोला मेरे जूते लाओ, एक ट्रे लेके जूते रख के लेके आया, नमक हाथ में लाया, जूते प्लेट में लाया, ये है मूर्खपना। तो फिर कहते हैं मूर्खपना मत करो, अकल सीखो और गुरु मुर्शिद के पास जाके अच्छी बातें सीखो। मूर्खपना की एक बात सुना हो, बाज आदमी मूर्ख होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, नेक होते हैं। उनको जब कहो ना तुम्हारी भूल है तो कहते हैं साहब मेरी भूल हो गई, और वो सुधर जाते हैं। बाज ऐसे मूर्ख हैं कि जो जिद्दी हैं, वो मूर्खाई भी करते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि हमने मूर्खाई नहीं की। ऐसे मूर्खों के अंदर हमारी जमात में वो लोग हैं कि जो जमात खाने में लंबे पांव करके बैठते हैं। इन मूर्खों गधों को बहुत दफा समझाया गया कि ये जमात खाना इमाम का घर है, यहाँ नूर है, ये हमारा घर नहीं, इमाम का घर है। वैंकूवर में मेरा घर है, उधर कोई भी आता है मैं उसको कहता हूँ प्लीज रिमूव योर शूज, मेरे घर में मुझे बूट नहीं चाहिए, बाजार की धूल मिट्टी मेरे घर में नहीं चाहिए। इस घर के अंदर अल्लाह का नाम दिया जाता है। मैं अपने घर की बात करता हूँ, गिनान पड़े जाते हैं। इस घर के अंदर इल्म गिनान की तस्नीफ और इशायत हो रही है, किताबें लिखी जाती हैं। इस घर के अंदर इबादत होती है सारा दिन। मेरे घर में बूट नहीं आते, मेरे घर में कैनेडियन वाइट लोग, क्रिश्चियन लोग, गैर कौम के लोग भी मुझे मिलने आते हैं और मेरे घर की रिस्पेक्ट करते हैं, बूट उतार के अंदर आते हैं क्योंकि मेरा घर है। और कभी भी कोई टेलीफोन वाले तो टेलीविजन वाले या इलेक्ट्रिक वाले ऐसे कभी आते हैं तो उनका भी यही हुक्म है, बूट उतारो, उतार। इससे ज्यादा क्या मूर्खपना हो सकता है। फिर एक किनान के अंदर मूर्खपने की बात की है, कितना अच्छा पाठ है। सतगुरु कह रहे, थोड़ा सा पानी माफ करना, आपको डिस्टर्ब किया। सतगुरु कह रहे काला कंबल धोइए, एक काला ब्लैंकेट है, ये कहते हैं उसको धो। अनेच्छा मन साबुन लाए, साबुन की एक लॉट नहीं, 6 मन, एक मन यानी 40 किलो का, तो 6 चौक 24, 240 किलो साबुन उसको लगाओ, धोते रहो, धोते रहो। सतगुरु कह रहे काला कंबल धोइए, अनेच्छा मन साबुन लाए। तिम मूर्ख ने 6 मास लगी समझाविए, तोय न मेले पोतानु शोभाए रे, भाई न मेले पोतानु शोभाए। अगर मूर्ख को 6 महीने समझाते रहो वो अपनी आदत नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ेगा। क्यों? मूर्ख और जिद्दी। तो मुर्शिद कहते हैं कि जो मूर्खपना है वो राखो नहीं। गुरु नर दर्शन सहूने रखूं, सतगुरु कहे ते नर नर हूं। गुरु नर की नजर में सब लोग बराबर हैं, लेकिन गुरु मुर्शिद अगर किसी के लिए कहता है कि ये आदमी नरखू, नरखू कहते हैं बिल्कुल अकेला, अचंबा और पाक साफ जो है जिसमें कोई ऐब ना होवे, तो वो आदमी अच्छा है। साचो झूठो ना
کریے واد جو جگتے نہ رمیے سادھ. سچی جھوٹی مت بناؤ، سچی بات کو جھوٹا، جھوٹی بات کو سچا. جیسے کہ کھوٹے وٹنس وغیرہ ابھر کر کے کھڑے کر کے ہم کسی کے وروج میں کھوٹی قسمیں کھا کے سچی بات کو جھوٹا بنا دیتے ہیں، جھوٹی بات کو سچا بناتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سچا جھوٹا کسی کے ساتھ واد نہیں کرنا. واد کہتے ہیں ڈسکشن کرنا، ڈیبیٹ کرنا، کسی کے ساتھ آرگومنٹ کرنا. یعنی جھوٹی بات کو سچا کرنے کے لیے آرگومنٹ مت کرو. جوو جگتے نہ رمیے، جوا کہتے ہیں گیمبلنگ کو، اور پرانے زمانے کے اندر چوپٹ کھیلتے تھے. تو یہ جو چوپٹ کھیلنا، ہاؤسی ہاؤسی کھیلنا، وہ چیز سے جس میں جگار ہے، پیر نے منع کیا ہے کہ بھائی جوا نہ کھیلو. ناد چھند نہ جوئیں بھوائی، چھڑ چھڑ بھید ست کھوئیں بھائی. ناد چھند ابھی سنا، اور ابھی، اور وہ بھی جماعت خانے میں مکھی کے سامنے. یہ مورخ پھر فرماتے ہیں کہ ناد چھند جو آدمی ڈانس وغیرہ کرے جس کے اندر خرابی اور گندی چیزیں ہوئیں، ننگا پن ہوئے، یہ کہتے ہیں اس ناد چھند کے اندر جس کے اندر کوڑ کپٹ کی باتیں ہوئیں اس کو مت دیکھو. نہ جو یہ بھوائی، چھڑ چھڑ بھید ست کھوئیں بھائی. کبھی تم ایسی محفل میں جاؤ کہ رنڈیاں ناچ رہی ہیں، ننگے ناچ ہو رہے ہیں اور گمک ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں تمہاری جو عبادت روحانی سائڈ ہے نا وہ کمزور ہو جائے گی، چھڑ چھڑ ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. 21واں پارٹ ہے. کھارو موڑو ان کے نہیں وہ کھانو پن کو بالو نہیں کھاو. کھارو موڑو ان کے نہیں وہ کھانو پن کو بھاشنو نہیں. عورت نے کھانا پکایا، کسی مرد کی عادت ہو گئی، ہر روز کچھ نہ کچھ اس میں سے کھول نکالے گا. آج نمک نہیں ہے، سواد برابر نہیں، خوشبو برابر نہیں. یہ کہتے ہیں ان کو کبھی وکھوڑو نہیں. جو کچھ بھی خدا نے روزی تم کو دی ہے اس کا وکھان کرو، شکر الحمدللہ. مولا مرتضی علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے. مولا خلیفہ تھے اس وقت کی بات کرتا ہوں. ایک کسی پروونس کے گورنر کو مولا نے بلایا تھا اسپیشلی. وہ گورنر کے لیے مولا کو نیوز ملی تھی کہ یہ آدمی لانچ رشوت کھاتا ہے، خوب مال پیدا کیا اس نے. آیا، باتیں سے بیٹھی اکاؤنٹ کیا. کھانے کا وقت ہوا تو مولا نے کھانا منگوایا. کیا منگوایا؟ جو کی روٹی. جو کہتے ہیں بارلے کو. آپ بارلے کی کبھی روٹی بناؤ، جب وہ پک جاتی ہے تو پھر آپ اس کو ہاتھ سے توڑ نہیں سکو گے، لکڑی کی طرح کٹھن ہوتی ہے. اور مولا جو کی روٹی کھاتے تھے. ماتا فاطمہ ایک روٹی بناتی تھی تو گرم گرم روٹی کے اسی وقت چھری سے مولا ٹکڑے کاٹ لیتے تھے یا کبھی ہاتھ سے اس کے ٹکڑے کر لیتے تھے. 30 ٹکڑے بناتے تھے اور یہ 30 کے 30 یہ ٹکڑے ایک لیدر کی بیگ میں ڈال کے مولا رکھ لیتے تھے. ہر روز اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کے مولا کھاتے تھے اور اوپر سے پانی پیتے تھے. یہ مولا کی خوراک تھی. اور کبھی کبھی کھجور ملتی تھی تو کھاتے تھے. مولا نے جب یہ کھانا منگایا تو اندر سے کھانا آیا. کیا تھا؟ یہ جو کی روٹی تھی اور پانی کا پیالہ تھا. مولا نے تو اٹھا کے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا. اس آدمی نے بھی بسم اللہ کی، لیکن وہ تو مرغیاں اور بریانیاں کھانے والا آدمی، اس نے تو زندگی کے اندر کبھی یہ کھایا نہیں تھا. خوب ہاتھ سے توڑنا چاہا، ٹکڑا ٹوٹے نہیں. دانت کے اندر رکھ کے اس نے توڑا تو کچھ ٹکڑا ٹوٹا. اب دانت چبا نہ سکے
تھوڑا پانی پیا، پھیکا تھا، نمک بھی نہیں تھا، بڑی مصیبت پڑی اس کو، آہستہ سے کہتا ہے یا مولا تھوڑا نمک ملے گا؟ مولا نے تالی بجائی، اندر سے میڈ نکلی، حضور نے فرمایا جاؤ تھوڑا نمک لے کے آؤ۔ ابھی بازو کے اندر کوئی کا گھر کھلا نہیں تھا، تو ایک دکان کھلی تھی مہاجن کی، یعنی کوئی یہودی تھا، تو وہ یہودی ایسا گریڈی اور سخت تھا کہ کوئی بھی یا تو پیسے دو یا کوئی چیز مورگیج رکھو۔ تو جب وہ میڈ اس کے پاس گئی تو اس نے کوئی چیز مانگی، تو میڈ جلدی سے بھاگ کے آئی، وضو کرنے کا پیتل کا لوٹا تھا مولا کے لیے، وہ جا کے لوٹا اس کو رکھائی، تھوڑا نمک لے کے آئی۔ اس آدمی نے نمک کے ساتھ روٹی کو لگا کے تھوڑا چبا چبا کے کھانا شروع کیا اور ڈھیر سا پانی پیا، اور نمک جب اندر گیا اور اوپر سے پانی پیا تو اس کو بہت بڑا ڈکار آیا، اوڈکار آیا۔ جب یہ ڈکار کیا تو کہتا شکر الحمدللہ۔ مولا کہتے ہیں بے وقوف، میرا لوٹا گروی رکھوا کے تم خدا کا شکر کرتے ہو؟ شکر یہ تھا کہ تمہارے سامنے جو رکھا گیا ہے اس کو کھاؤ اور پھر شکر کرو، میرا لوٹا مورگیج رکھا اور اس کا تم شکر کرتے ہو نہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کھانے کو کبھی وکھوڑو نہیں، کبھی نہیں، وکھان نہیں کر سکتے تو وکھوڑو مت۔ اور دیندارو، کبھی آپ کی بیوی نے اچھا کھانا نہیں بھی پکایا تو بھی کبھی آپ نے کہہ دیا نا آج بہت اچھا تھا، تو وہ بہت خوش ہوگی، آپ کی فیملی لائف بیٹر بنے گی۔ اور کھانا فرمایا کہ وکھان کن وکھوڑو نہیں، اس کا وکھان کرو، کھانے کا رزق خدا تعالیٰ نے دیا ہے۔ پر ماتا پر بھاتے نہیں میں بہار نسریے، سنسار کر سبتے نہ کریے۔ صبح کے وقت، اب اس میں ایک چیز ہے جو میں سوچ رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو کہوں، تو بھی میں کوشش کرتا ہوں کوئی اچھے شبد ڈھونڈنے کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت نہا کے دھو کے تم باہر نکلو، یہ تو ہو گیا، لیکن یہ جو دوسرا پارٹ ہے اس میں ذرا سوچ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سنسار کرتے نہ کریے۔ دو مطلب ہے اس کے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے کام کاج کے دھندے کے اوپر جانے سے پہلے نہا لو، اور صبح نہانے کی عادت بہت اچھی ہے، لیکن اس کے اندر یہ مطلب ہے کہ صبح کے وقت، پربھات کے وقت سیکشول یونین نہ کرو، منع کیا گیا ہے۔ ہمارے پیروں کے ایسے بہت سے گنان ہیں جس کے اندر ہم کو لائف گزارنے کی بہت اچھی اچھی باتیں کہی گئی ہیں۔ اس بات کی، اس عادت کے اندر ایک بہت بڑی خرابی بھی ہے۔ ایسے وقت کے اندر جو کبھی انسان کا حمل رہ گیا تو وہ بچہ جو ہے نا وہ پاگل ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات مولا علی کے اور کلام کے اندر ہے، اور ابو علی سینا کی کتاب کے اندر اس قسم کی کافی باتیں لکھی گئی ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں مولا کے دربار میں، مگر جنان نے لکھا ہے، کیا کروں مجھے کہنا چاہیے۔ کھٹ درشن پوجے نہیں پانا موکھ، وید شاستر کہے نہ کرو دویکھ۔ پتھر کی پوجا نہ کرو۔ وہ لوگ کہ جو سوامی اور گرو بن کے، مرشد بن کے، مولوی بن کے، ملا بن کے جو لوٹتے ہیں، ان کے پیچھے مت چلو۔ فرمایا کہ وید شاستر کہے نہ کرو دویکھ، جو وید شاستر، قرآن، حدیث، فرمان، جنان جو کہتے ہیں اس کے اندر بھول مت نکالو۔ حضرت امام کے فرمان میں اگر کوئی چیز ہے تو آدھی اوری باتیں کر کے، کھوٹی آرگومنٹ کر کے، پیروں کے جنان یا امام کے فرمانوں میں سے یا قرآن حدیث میں سے ہم کچھ بھول نکالنا چاہتے ہیں تو مرشد کہتے ہیں ایسا مت کرو۔ ہیرتا چالتا کھامو نہیں، چترائی او کھائیے رہوں بھائی، چترائیے چوکھائیے رہوں بھائی۔ ہیرتا چالتا، آدمی لیتا ہے
اس وقت فرمایا کہ لیتے لیتے کھانا مت کھاؤ. اسی طرح سے پھر فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے کھانا مت کھاؤ. ہماری یہاں کی سوسائٹی کے اندر تو چلتے چلتے لوگ آئس کریم کھاتے ہیں, چاکلیٹ کھاتے ہیں, ہیمبرگر کھاتے ہیں اور کئی چیزیں کھاتے ہیں. ہم کو نہیں کرنا چاہیے, ہمارے پیروں نے منع کیا ہے. اس کا کوئی ہائیجینک ریزن ہے؟ ہائیجینک ریزن کیا ہے؟ نبی کریم نے بھی ایسا منع کیا ہے حدیث کے اندر کہ تم چلتے چلتے کھانا مت کھاؤ, بیٹھو اور پھر کھاؤ. ایک دفعہ نبی بیٹھے تھے, کچھ لوگ بیٹھے تھے, باتیں چیتیں ہوتی تھی, تو ایک آدمی نبی کو ملنے آیا. وہ آیا, تڑکا, گرمی بہت تھی, پسینہ پسینہ ہو رہا تھا. جیسے ہی وہ آیا اس نے پانی مانگا. ایک غلام نے جا کے اس کو پانی دیا. اس وقت وہ گرم حالت میں تھا, تو نبی نے فرمایا ٹھہرو, ابھی پانی مت پیو. اس نے پانی رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک نے اس کو کہا اچھا ابھی پانی پی لو. تو کسی نے پوچھا یا نبی آپ نے کیوں ایسا کہا؟ فرمایا کہ وہ آدمی گرمی سے باہر آیا, اس کا کلیجہ گرم تھا, اور یہ پانی جو پیتا تو اس کے اندر اس کو تکلیف ہوتی, پین ہوتا. نبی نے اس وقت یہ بات نہیں کہی کہ السر ہوئے گا, کیونکہ وہ زمانے کے اندر اس قسم کے میڈیکل سائنس کے نام نہیں تھے. اور یہ حقیقت ہے دینداروں کہ بہت سے لوگ سخت پیاس اور ترس کی حالت کے اندر ریفریجریٹر کھول کے کھڑے کھڑے پانی پی لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو بہت سی دفعہ ڈوڈینل السر ہوتا ہے, اسٹمک کا السر ہوتا ہے, کیونکہ اندر کی جو لائننگ ہے سڈن چینج آف ٹیمپریچر کے کارن سے کریک ہو جاتی ہے, اور یہ کریک جو ہے نا اندر کی لائننگ کا, یہی السر ہے. تو پھر کہتے ہیں لیتے لیتے چلتے چلتے کھانا مت کھاؤ, اور چترائی چوکھائی میں رہو بھائی, ہوشیار اور سلیم رہو. زیر کھائی جپلائی جے جیو مرتے سے اب گمن آگمن سری ابتر سے. جو آدمی سوئسائڈ کرے گا اس کو واپس دکھ میں پڑنا پڑے گا, وہ آواگمن میں آتا ہے, اور اس آدمی کی نجات نہیں ہوتی, اس کی موکش نہیں ہوتی. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جس نے سوئسائڈ کر لی اس کے اوپر جنازہ کی نماز مت پڑھو, اس کے اوپر فاتحہ مت دو, اس کی میت کو غسل مت دو, اور اس کو اسلامی قبرستان کے اندر بھی دفن مت کرو. میت کمیٹی کے کچھ عملدار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا میں دھیان کھینچتا ہوں, یہ اسلام کی شرع ہے. ہاں ہم اس کے بعد اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ خدا اس کے گناہ معاف کرے, اس کی خیرات کر سکتے ہیں, لیکن رسول اکرم نے یہ بات فرمائی ہے. تو پھر بھی کہتے ہیں کہ زہر کھا کے جو اپنی زندگی کو خود نکالتا ہے, یعنی وہ آدمی سوئسائڈ کرتا ہے, تو فرمایا وہ آواگمن کے فیرے میں رہ جاتا ہے, اس کی موکش مکتی نہیں ہوتی. جب زمین اچھا نہ کروی سری آگر گجوات نہ کروی. بہنوں معاف کرو, میرا کہنا نہیں ہے, نبی کا یہ جو نواسا ہے کہ صدر بن نبی کے نواسے ہیں, آل رسول ہیں, اس میں ہے تو صحیح کچھ. پھر کہتے ہیں کہ جڑ زمین کی, مالدار بننے کی, بہت زمین رکھ کے پراپرٹی خرید کے بڑا ہونے کی, یعنی کہ ٹھاکر بننے کی اچھا مت کرو. کیوں نہیں کرو؟ لالچ میں پڑ جاؤ گے, نوانوں کا دھکا لگے گا, کبھی چھوڑ کے نہیں آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے مانگو کہ یا مولا مجھے آسودہ کر, مجھے کسی کا محتاج نہ کر, اور میرے اوپر تو رحم کر, اچھی حالت میں رکھ. ایسا ہوا ہے, بہت سے لوگ جو غریبی سے مالدار بن گئے ان کے حالات بگڑ گئے, بدل گئے, اور اللہ کا پاک نے قرآن شریف کے اندر اسی بابت میں فرعون کا داخلہ دیا ہے کہ فرعون ایک غریب شخص تھا, موسیٰ نبی کے پاس آ کے نوکری کی, موسیٰ نبی کی اس نے بہت کانفیڈنس جیت لیا, اور موسیٰ نبی نے اس کے اوپر رحم کھا کے اس کو کیمیا کا ایک نسخہ بتایا کہ وہ ترانبے کو گلا کے اس میں ایک پوری کی ڈال دے تو سونا بن جاتی تھی. یہ جو الکیمی موسیٰ نے اس کو سکھائی, اس نے گھر جا کے تو خوب مال اکٹھا کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شرط لگائی تھی کہ دیکھ اپنی ضرورت کا جتنا تیرے کو چاہیے
उतना ही माल बनाना, मगर उसने तो फिर ऊंट और खजाने भर दिए। कहते हैं कि उसके खजाने की जो ताले थे उनकी चाबियों के लिए 40 ऊंट चाहिए, खाली चाबियां उठाने के लिए। खजाना कितना बड़ा होगा। और ये फरऔन मारा गया, गर्क हो गया, लालच में पड़ गया, दसमत नहीं देता था, ज़कात नहीं देता था, खैरात नहीं करता था, स्टिंगी बन गया। इसलिए ये पीर कहते हैं कि मालदार बनने के लिए दौड़ धूप मत करो, खुदा से मांगो कि या मौला मुझे आसूदा रखना, किसी का मोहताज नहीं करना। और फिर कहते हैं कि ऐसी बात कि जिस बात के अंदर डेंजर है, छुपी हुई बात है, जिसको तुम भेद में रखना चाहते हो, किसी को मालूम नहीं करना चाहते, तो औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ वो बात मत करो। जिंदारो, बहुत सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है। कनाडा में से एक आदमी अफ्रीका के एक गांव में गया, शादी करके आया, उस औरत को यहां लेके आया, उसको इधर की सिटीजनशिप थोड़े वर्षों, 3 वर्ष के बाद मिल गई। सिटीजनशिप जब मिल गई तो इस मर्द की $50,000 की कैपिटल मिलकत वगैरह थी। इस औरत ने पहले से ही अपने मन की नीयत खराब रखी हुई थी। मर्द ने उसको सब बताया कि फलाने बैंक में मेरा ये है, फलाने ठिकाने मेरा ये है। इसने जानबूझ के झगड़ा किया, कोर्ट में जाके $25,000 इसने निकलवाए उसके पास से। और बाद में पता लगा कि ये औरत किसी और की बीवी है, और इधर आके उसने शादी की। अपने मजहब की बात करता हूं। इस किस्म के दगे फरेब, इस किस्म की बातें हमारी जमात में होती रहती हैं। ये दुनिया है, सब तो सब मोमन नहीं बनते। तो पीरों के कलाम के अंदर बहुत होशियार रहने की बातें जो है ना, उनमें ये चीजें हैं। अगन में पानी ना छाटो जानी, नीलो झाड़ ना वर्दी है प्राणी। आग जलती है, फिर कहते हैं पानी के छींटे मार के आग को मत बुझाओ। उसका कोई रीजन होगा। हो सकता है कि पानी डालने से जब हम आग बुझाते हैं तो वो आग के अंदर से जो गैसेस निकलती हैं वो गैसेस कार्बन है, खराब है। और भी कोई मकसद होगा जो मुझे मालूम नहीं, मगर पीर के कलाम में है कि आग को पानी डाल के मत बुझाओ। हमारे घरों के अंदर तो अब वो लकड़े कोयले जलते नहीं, अब तो यहाँ गैस के चूल्हे और इलेक्ट्रिक रेंजर्स हैं। मगर फिर भी कभी आप कोई पिकनिक के ऊपर जाओ और कभी लकड़ी कोयला जलाओ तो फिर कहते हैं ये बात याद रखो, पानी डाल के आग मत बुझाओ। और कभी बुझानी है उसके ऊपर मिट्टी डाल दो या उसको किसी मेटल से कवर कर दो। और दूसरी बात फरमाई कि जो लीलो झाड़, ऐसा दरख्त कि जो लीला है, लिविंग है, उसको काटो मत। ये बात तो नबी ने भी मना की है कि कोई भी झाड़ भले फ्रूट नहीं भी देता मगर उसको काटो नहीं, क्योंकि अगर फ्रूट नहीं देता तो शेड देगा। लेकिन और भी एक बात है, ये फॉरेस्ट को बचाने की बात भी है पीरों ने कही, जिसके लिए आज दुनिया लड़ रही है। झाड़ जो है ना वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये झाड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, पर्टिकुलरली दिन के वक्त। और ये झाड़ों की वजह से बारिश होती है। जिस मुल्क के अंदर जंगल काट दिए गए वहां बारिश घट गई, अनाज पकना घट गया। तो ये इसका कहना एक साइंटिफिक चीज है। प्रभाते फूल चूटे महाशे पापी, केली ऐब न उघाड़ी आप। ऊपर पापी नहीं है, पाप है। प्रभाते फूल चूटे महाशे पाप, केली ऐब न उघाड़ी आप। सूरज निकलने से पहले फूलों को मत तोड़ो, इसमें गुनाह है। फूल के अंदर लाइफ है। प्रभात है यानी सूरज निकलने से पहले जो मौका है ना, वक्त है, उसको प्रभात कहते हैं। फरमाते हैं उस वक्त फूल न तोड़ो।
ایک اور ریزن بھی ہو سکتا ہے، بعض انسیکٹ رات کے وقت پھول کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، بعض ایسے پھول ہیں کہ جہاں اس کے ارد گرد سانپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر اندھیرے کے اندر صبح نکلنے سے پہلے ہم نے کبھی پھول توڑا تو اس کے اندر پاپ کیا ہے؟ پاپ یہ ہے کہ ہماری جان کا خطرہ ہے، یہ رسک ہے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ کیلی عیب نہ اگھاڑ بھی، آپ کسی آدمی کا عیب نہ کھولو۔ اگر کسی کے اندر کچھ برائی ہے، اگر کوئی آدمی خراب ہے تو لوگوں کے اندر جا کے اس کو اگاڑا مت کرو۔ اواچک پرانی میں آڑ نہ کریے، بھوجن چھانتی اٹھی نہ پرہریے۔ اواچک پرانی یعنی کہ جانور، گائے، بکری، بیل، گھوڑے، گائے، کچھ بھی جو پرانی جانور ہیں، پرٹیکولرلی کیٹل، تو فرماتے ہیں کہ ایسے جو اواچک پرانی ہیں ان کے اوپر ظلم مت کرو۔ کبھی تمہاری نوکری میں ہے، ان کا کھانا، ان کا آرام، گھاس چارہ، پانی وغیرہ، اس کا بندوبست کرو، ان کو دکھ نہ دو۔ اور بھوجن شانتی اٹھی نہ پرہریے، بھوجن کو ایسا ہی پڑا ہوا چھوڑ کے تم بھاگ مت جاؤ۔ مثال، آپ کھانا کھا رہے ہو اور کھانا کھاتے کھاتے کوئی بات یاد آ گئی یا کسی نے بلایا تو پھر کہتے ہیں کہ بھوجن کو اس طرح سے تم کھائے بغیر، پورا کیے بغیر چھوڑ کے مت جاؤ، بیٹھے رہو، کھانا کھاتے رہو۔ اس کو بولو ٹھہر جاوے یا تمہارے ساتھ آ کے کھانا کھاوے۔ یہ چھیلے 99 اور 100 پارٹ بولتا ہوں۔ ست پنکھی تیجے ست دھرم انوسریا، رکھی سر پاڑے سمے سوئے کرے بھائی۔ ست پنکھی تیجے مومن وہ ہے کہ جو ست دھرم کے اوپر، ست دھرم نے، مذہب نے جو کچھ کہا اس کے فرمان کے حساب سے چلے۔ اے منیورو، میری لکھی ہوئی پیر صدر دین فرماتے ہیں، میری لکھی ہوئی یہ سوچ کریا کے اوپر عمل کرو۔ دیندارو، یہ پیر صدر دین نے ہمیں باتیں بتائی، اس میں ایسی ایک بھی بات نہیں جو کھوٹی یا خراب ہے، ایسی ایک بھی بات نہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے، ایسی ایک بھی بات نہیں کہ جو آج کل کی دنیا کے حساب سے نہ چل سکے۔ تو یہ سب کی سب باتیں ہمارے خود کے جیون کو سدھارنے اور سکھ کرنے کے لیے دی گئی ہیں، اور انشاءاللہ ہم پیر صدر دین کے اس فرمانوں کے اوپر عمل کریں گے۔ مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقت کی سمجھ دے دے، بدیوں، برائیوں، گناہوں، نافرمانیوں سے بچاوے۔ مولانا حاضر امام دین دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے۔ مولا کٹمب قبیلے کے اندر سکھ، شانتی، محبت، تلاسم سے اتفاق دے رہے۔ مولانا حاضر امام آپ کا ایمان زیادہ کرے، جان، مال، آل اولاد، آبرو، عزت، روزی روزگار، تندرستی میں برکت دے رہے۔ سکھی رہو، آباد رہو، خوشی رہو، پھلو پھولو، مولا آپ کو ظاہر باطن دیدار دے رہے۔